تھے تو راستے میں ایک وادی آتی ہے، اس میں بندر ہی بندر سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ بعض محققین نے، محدثین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے کہا ہے کہ یہ وہ بندر ہے اور انہی کی قوموں سے چلے آ رہے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ 3 دن زندہ رہے اور پھر مر گئے، اور اکثر کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے آج بھی۔ ہماری غلطیاں کتنی ہیں، صرف لفظ لطیف اس کی مہربانی کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے کام بنا دیے، رزق دے دیا، عزت دے دی، صحت دے دی، برکت دے دی۔ ایک گھونٹ پانی پیا تو پھر وہ نکل بھی جاتا ہے۔ ہارون الرشید کے بعد حضرت بہلول آئے اور پوچھا کہ ہارون تیری حکومت کتنی بڑی؟ بر اعظموں کے بر اعظم حکومت ہارون الرشید کی ملتان تک حکومت تھی۔ آپ کا بر صغیر کہاں کہاں ان کی حکومت تھی؟ کہا تیری حکومت تو صرف پانی کا پیالہ ہے، تو پی لے، ساری دنیا میں پانی کا قطرہ نہ ہو، اور تو کہے مجھے پانی دے اور اس کو پانی ملے، ایک شرط پہ کہ اپنی حکومت دے دے، تیری حکومت کے بدلے تجھے پانی ملے گا۔ اپنی حکومت دے دے، تیری حکومت کے بدلے تجھے پانی ملے گا۔ اپنی حکومت دے دے، اور ساری حکومتیں کچھ نہ کر سکیں، آخر تجھے ایک پانی کا پیالہ تیری حکومت کے بدلے میں ملے، اور پھر وہ پانی کا پیالہ پینے کے بعد تیرے مثانے میں اٹک جائے، اور تو کہے کہ اب کوئی ایسی طاقت ہو یہ پانی کا پیالہ میرے مثانے سے نکال دے، اور یہ کسی طرح نکل جائے۔ کہا تیری حکومت تو ایک پانی کا پیالہ ہے۔ جتنا بھی اس وقت مجھے آپ کو مل رہا، جتنا بھی ہم پا رہے ہیں، اس کا لطف اور کرم ہے، وہ اس کے نام لطیف کی برکت ہے اور عطا ودود کی برکت ہے۔ جتنا بھی اس وقت ہمیں مل رہا اور جتنا بھی اس وقت ہم پا رہے ہیں، یہ اس کے نام کی برکت ہے، اس کی عطا کی برکت ہے، جتنا بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اور یہ جتنا بھی ہمیں ملا کہ وہ کہتا تھا میری نظر دعوے سے لگتی ہے، اور واقعی لگتی تھی، اب بھی لگتی ہے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نظر لگتی ہے اور وہ دعوے سے لگاتے ہیں، اب بھی ہیں وہ لائے دور پرے سے، اس کو بہت سارا مال دیا، اس کے ساتھ بہت وعدے کیے کہ حضور پہ وہ نظر لگائے اور نعوذ باللہ ختم کر دے، اسے وعدے کیے، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ آیا اور پوری توانائی کے ساتھ آیا اور پورے جذبے کے ساتھ آیا، پر میرے اللہ کے حبیب کے ساتھ اللہ کی خاص حفاظت تھی۔ حضور سیکیورٹی گارڈ رکھتے تھے، رات کو لوگ پہرے دیتے تھے، دن رات میرے حضور کی سیکیورٹی ہوتی تھی۔ پوری تاریخ میں واقعات ہیں۔ آخر کار مدینہ منورہ کے ایک خیمے میں حضور نے سر مبارک باہر نکال کے، جو حفاظت کے لیے ساری رات پہرا دیتے تھے، سفر میں ساتھ پہرا دیتے تھے، ان سے فرمایا ایک وحی نازل ہوئی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب بس آپ کی حفاظت کا ہم نے ذاتی خود ذمہ لے لیا، اب اپنی سیکیورٹی ہٹا دیں۔ جو بندہ پریشان حال ہے وہ یہ کالی تھیلی کا عمل ضرور کرے۔ کیوں؟ اللہ غیب سے اس کی اپنی حفاظت کا نظام، خاص طور پہ جادو کے لیے، خاص طور پہ جنات شیاطین کے لیے، خاص طور پہ جلے ہوئے اور تڑپتے ہوئے گھر اور جلے ہوئے تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے
اللہ اس کی غیبی نظام سے حفاظت کا انوکھا نظام کرتے ہیں، غیب سے حفاظت کا انوکھا نظام کرتے ہیں۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ کالی تھیلی کا عمل 11 جمعراتیں کرنا ہے انشاءاللہ کہیں، اور دوسرا فیصلہ کر لے کہ کالی تھیلی کے عمل میں نے یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھنا ہے 2، اور تیسرا فیصلہ کر لے کہ میں نے گھر میں ایک تسبیح کسی بھی وقت اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، باوضو پڑھیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ہر حالت میں اجازت ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لینا اس کو زندگی کا لطف آئے گا۔ لاہور موچی دروازے میں ایک بندہ تھا، وہ کتابیں چھاتا تھا، اس کا نام، ادارے کا نام تھا لطف زندگی، لطف زندگی۔ پھر وہ مکلر روڈ میں آئے، پھر وہ آخر میں میری بڑھاپے میں ملاقات ہوئی تھی ٹاؤن شپ میں، جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں چوک میں ادھر ان کا گھر تھا، اس جگہ کا نام ہے پنڈی راج پتانا۔ وہاں بڑھاپے میں میری آخری ملاقات ان سے ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ درویش جو ہے اس کے تھے پھلت کے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ لطف زندگی نام کتب خانے کا کیوں رکھا؟ کہا میں بہت پریشان تھا، جب میں نے ہجرت کی تھی ہمارے خاندان میں غربت تھی، ایک درویش نے ہمیں اللہ کا نام دیا، ہم نے کلام الہی سے تاثیر حاصل کی، اور اللہ کے نام کی تاثیر اور طاقت اور برکت ایسی ملی کہ زندگی میں لطف آ گیا، اور زندگی میں چین آ گیا، اور زندگی میں سرور آ گیا، اور زندگی میں سکون آ گیا، اور زندگی جینے کے قابل ہو گئی، اور زندگی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئی۔ تو پھر میں نے اپنے ادارے کا نام رکھ دیا لطف زندگی۔ بابا جی نے مجھے بتایا، بہت پرانی بات ہے، اس وقت وہ عین بڑھاپے میں تھے، بہت پرانی بات، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یہ لطف زندگی ہے، لطف زندگی۔ جو کہتا ہے کہ کالی دنیا میرے ارد گرد ہے، اور میرے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں، میری زندگی میں، جو کہتا ہے کالے لوگوں نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے، اور کو کہتا ہے کالے روگوں نے مجھے زندگی میں پریشان یوں کر دیا کہ دکھ درد اولڑے گل پیگن، ہک مک دینی بے ول پیگن۔ پھر سنیں، دکھ درد اولڑے گل پیگن، الٹے سیدھے دکھ میرے گلے پڑ گئے، دکھ درد اولڑے گل پیگن، ہک مک دینی بے ول پیگن۔ ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے شروع ہو جاتے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی ایسی ہے تو پھر ان بابا جی نے اپنے ادارے کا نام لطف زندگی صحیح رکھا تھا، تو وہ کہتے ہیں میری زندگی میں لطف آ گیا، چین آ گیا، سکون آ گیا، میری زندگی راحت قدہ بن گئی۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کالی تھیلی کا عمل بہت اہتمام سے کرے اور بہت جذبے سے کرے۔ یہ تسبیح خانے کا یہ نظام انسانیت کو بہت نفع دے رہا ہے، لوگوں کو بہت خیر پہنچا رہا ہے، اور اس سے بڑی برکتوں کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اصل میں اللہ پاک نا اپنے نام کی عظمت کو پسند کرتے ہیں، تو لطیف اور ودود میں اس کے نام کی عظمت ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی خوشامد ہے۔ جتنا اللہ کی تعریف اور منت اور خوشامد، 3 چیزیں سن لیں میرے ساتھ، گنے، تعریف، منت اور خوشامد۔ تعریف،
मिन्नत, खुशामद, ये जितनी करेंगे ना अल्लाह पाक को ये चीज उतना ज्यादा पसंद है। तारीफ, मिन्नत और खुशामद बंदे को अच्छी लगती है। तारीफ, मिन्नत और खुशामद जानवर को अच्छी लगती है, जानवर को अच्छी लगती है। तो मेरा रब जो कायनात का वारिस है, जो कायनात का वारिस है, मौला और मलजा है, उसको तारीफ कैसे अच्छी ना लगेगी। ये राज हजरत अली को समझ आ गया था, हाँ आ गया था। उन्होंने अपने खादिम हजरत कुमैल बिन जियाद को कुछ दुआ सिखाई थी और उसमें सारी अल्लाह की मिन्नत, तारीफ और खुशामद है। और या लतीफ़ो या वदूदो में भी अल्लाह की मिन्नत, तारीफ और खुशामद है। वो समझ आ गई थी उनको बस। तो फिर उन्होंने जिंदगी में पढ़ा और इस दुआए हजरत अली में एक सबक है मेरे आपके लिए, गौर से सुनना, जरा समझना, गौर से सुनना और समझना। हाँ, वो क्या सबक है? वो मेरे लिए, आपके लिए, मेरे आपके लिए सबक है कि हजरत अली ने मुझे आपको किस हस्ती से मांगना सिखाया। वो कौन सी हस्ती है? अल्लाह। उससे मांगना सिखाया, उसकी मिन्नत सिखाई, उसकी खुशामद सिखाई, उसके सामने जारियां करना, मिन्नतें करना, ये सिखाया। अभी हम सुनेंगे हजरत अली की दुआ को, आज पहली और पूरी 11 जुमेरातें सुनेंगे, लेकिन पहले एक सबक इसको जरा ज़हन में रखें। हजरत अली ने, इसके तर्जमे पे नजर रखिएगा, लफ्जों के तर्जमे पे नजर रखें, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, अरब की बारीकियां नहीं समझते, अरब की बारीकियां नहीं समझते। तर्जमे पे नजर रखें कि वो मिन्नत किसकी कर रहे हैं। और जिंदगी में ये सबक दिया है, क़यामत तक हज़रत अली का नाम लेने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, अगर कभी मुसीबत आए, कभी परेशानी आए, कभी दुख सताएं, कभी गम सताएं, तो मेरे सबक को याद रखना। मैंने इंसानियत को, और ये इतने ताकतवर अल्फाज हैं, रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा इल्म का समंदर तो थे वो, और ये ऐसा इल्म का समंदर दिया है, हैरान हो जाता है इंसान कि उनने ये अल्फाज जमा कैसे किए थे। उन पे अल्फाज अल्लाह की तरफ से, जैसे कहते हैं अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता, अल्लाह की तरफ से ये अल्फाज कैसे मिले थे, हैरत अंगेज तौर और बहुत बाकमाल अल्फाज हैं। आए तवज्जो से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, दिल की गहराइयों से सुनते हैं, और इससे पहले दरूद शिफा पढ़ते हैं जो तमाम रोगों, तमाम बीमारियों, तमाम तकलीफ़ों और तमाम मुसीबतों और परेशानियों का हल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अब दरूद पाक पढ़ लिया, अब अली की दुआ को बहुत तवज्जो से सुने, दिल की गहराइयों से सुने, अंदर के सच्चे जज्बे से सुने, और लफ्जों के तर्जमे पे, लफ्जों पे डूब जाएं। और जब लफ्ज आए ना अलगौस अलगौस, उस वक्त अपनी मन्नत, मुराद, हाजत उस अल्लाह के सामने पेश करें। जब लफ्ज अलगौस आए, अल्लाह के सामने पेश करें उस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده الكتاب، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا إله إلا أنت
يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا علم، کیا عظمتیں، کیا برکتیں. یہ انگلی جو وہاں پھیری تھی آنکھوں میں پھیر دیں اور یہی انگلی دل پہ پھیر دیں. نور ہی نور ہے، علم کی بارش ہے اور اس کریم کی بارگاہ میں منتیں ہی درخواستیں ہیں. اللہ اکبر. اور یہ آج کا پڑھا جتنا بھی ہے سنا، اس کا ثواب حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ کی روح کو ہدیہ کر دیں. ان کے ایام چل رہے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں. اور اللہ پاک کی مسلسل منت کر رہے ہیں، درخواست اور انسانیت کو سکھا رہے ہیں کہ لوگوں جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ اور تکلیفیں اور ناکامیاں گھیر لیں اور گھریلو الجھنیں پہاڑ بن جائیں، تو پھر یہ دعائیں ہیں، یہ حاجات ہیں، یہ منتیں ہیں، یہ درخواستیں ہیں. ایسے اپنی زندگی کو خوشیوں اور خوشحالیوں پہ لانا ہے، ایسی اپنی زندگی کو سکھ اور سکون میں لانا ہے، ایسے اپنی زندگیوں سے مسائل اور مشکلات حل کروانے ہیں. یہ زندگی دی ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ سبق دیا مجھے آپ کو. اور قیامت تک یہ سبق چلے گا، چلے گا. مانگنے والے، تڑپنے والے، اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کا ازالہ کرانے والے اسی طرح پھر گڑ گڑائیں گے اور پھر مانگیں گے اور اللہ کے سامنے پھر آئیں. ہم بیٹھ کے یا لطیفو یا ودودو کو عمل کرتے ہیں. ہاں یہ عمل آخر میں کریں گے، ذکر خاص ہوگا، کچھ اعلانات ہیں ہم آخر میں کریں گے. لیکن اس کے کرنے سے پہلے مجھے پہلے اس کا طریقہ مجھ سے سمجھ لیں، اس کا طریقہ سمجھ لیں. اس کے کرنے سے پہلے طریقہ سمجھ لیں، ذکر خاص اور یہ چیزیں طریقہ سمجھ لیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کو بٹھا دیں بھائی. ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں گے، سنیں گے، بولے سنیں گے. دعائے حضرت علی میں بھی اللہ کی شان اور طاقت اور تاثیر اور کمال، یا لطیف و یا ودودوں میں اللہ کی عظمت ہی منت اور درخواست، اور ذکر خاص بھی سارا کا سارا اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت اور درخواست. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے. ہاں اس کا سارا راستہ یہی ہے، منت اور درخواست، منت اور درخواست، سارا راستہ یہی ہے. اور ان جمعراتوں میں ہمارا جو ذکر ہوگا، خاص ذکر ہوگا، وہ یا لطیفو یا ودودو کا ہوگا. ہم ضربے لگا کے پڑھ کے پھر تھیلی پہ دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر تھیلی پہ، پھر پڑھیں گے. 11 جمعراتوں کا یہ عمل کر لیں، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے.
دیکھیں ہوتا کیا ہے، کر کے دیکھیں تو صحیح. بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بندے؟ ان کو کس نے کہا یہ بانٹے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ان کا یقین جانے اگر یا لطیف و یا ودود کی تاثیر ہمارے اوپر کھل جائے نا، کھلی نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، آپ پہ کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی. جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی. ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عبقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، نہاری والا ہوتا تھا، اس کی نہاری بڑی مشہور تھی، اور بیٹوں کو گالیاں دے کے بلاتا تھا. تو ایک دفعہ وہ دانتوں کے ڈاکٹر تھے ساتھ، اب ان کا بیٹا بیٹھتا ہے، اس نے کہا کہ تو گالیاں کیوں دیتا ہے بیٹوں کو، کیوں بلاتا ہے گالیاں دے کے؟ انہوں نے کہا یہ بولی یہی سمجھتے ہیں. اس نے محبت کر، اس نے کہا اگر محبت کروں گا سر پہ چڑھ جائیں گے، ان کو ان کی اوقات پہ رکھوں گا. لیکن نہیں، جوانی کی کچھ تلخیاں بھی برداشت کر لینی ہوتی ہیں. اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا دل رو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ والد نے ساری زندگی مجھے ساتھ نہیں لی. بہت نیک تھے میرے والد، بڑے اللہ والے تھے، دعائیں مرنے والے، لوگوں کا فکر کرنے والے، لوگوں کو اللہ کے نام پہ جوڑنے والے تھے، مجھے اپنے ساتھ نہیں جوڑا. گھر والوں کو جوڑنا ایک طرف، لاکھ کو جوڑنا ایک طرف ہوتا ہے. کیوں؟ گھر والوں کے جوڑنے پہ بڑی محنت اور بہت زیادہ ناگواریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اولاد کو، بیوی بچوں کو، شوہر کو، بھائی کو، ان کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے. مجھے اس بندے کی درد بھری باتیں کبھی نہ بھولیں گے، کبھی نہ بھولیں. ایک محکمے کا افسر آیا میرے پاس، کسی محکمے کا، میری مزاج میں رازداری رکھنے کی کوشش ہے، دعویٰ نہیں. مجھے کہنے لگا کہ میں جوان تھا اور یہ غلطیاں کر بیٹھا، اب والد کی جا کے قبر پہ کہتا ہوں کہ میرے ابا آپ تو زندگی گزارے بیٹھے تھے، آپ نے تو صبح شام اتار چڑھاؤ عروج و زوال دیکھا تھا، اب مجھے روک دیتے ہیں، اب مجھے منع کر دیتے ہیں، اب مجھے کو نصیحت محبت پیار سے مجھے ساتھ لے کے چلتے. میرے والد نے مجھے میری زندگی میں چھوڑ دیا، میرے والد نے مجھے میری زندگی میں چھوڑ دیا. بس کہتے ہیں ابا کی قبر پہ جا کے شکوے کرتا ہوں، والد کی قبر پہ جا کے شکایتیں کرتا ہوں. وہ تو اولاد اور گھر والوں کو ساتھ کے لے کر چلنا ایک طرف، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب سے کم صرف ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے قریب ہوئے، اور ایک طرف پوری انسانیت. لیکن سارے انبیاء نے سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ اذیت اپنے گھر والوں سے سہی، اور محنت سب سے زیادہ اپنے گھر والوں پہ کی. مجھے ان کی بے بسی کی کیفیت یاد ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے. عبقری نے سکھایا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، اور مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. عبقری نے سکھایا کہ زندگی ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے تو کوئی خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا. والد اپنی زندگی کی عبادت اور تسبیحاں لے کے چلا گیا. اب حیران ہوں گے لوگ ہمیں تسبیحاں، ابا جی کے 5 سورت، قرآن، جائے نماز، سٹک، ہر چیز آ کے دے جاتے ہیں. ہمارے والد پڑھتے تھے،
میں یاد ہے مجھے ایک بندہ بہت زیادہ ذکر کرتا تھا، اس کے میں نے فون کیا، اس وقت موبائل فون نہیں آئے تھے، تو میں نے فون کیا پی ٹی سیل میں، تو انہوں نے کہا ہولڈ کیجئے میں اپنے والد صاحب کو بلاتا ہوں۔ زور سے کہا امی ابو کے پیر صاحب کا فون ہے۔ اور جب وہ فوت ہوئے، ان کے گھر تعزیت کرنے گیا تو وہ جو تسبیح پڑھتے تھے وہ میں ساتھ لے آیا، انہوں نے تسبیح بھی اٹھا کے دے دی۔ میری منت ہے اپنی نسلوں پہ محنت کریں، اپنے گھر والوں پہ، اپنی خواتین، مردوں، اولاد، اپنے پیاروں، اپنے دوستوں پہ محنت کریں۔ یہ تو محنت مانگتے ہیں، وہ تو پیار سے چلانا مانگتے ہیں، آرڈر سے نہیں۔ محنت کریں۔ بے بسی کی کیفیت میں پھر ایسا ہوگا کہ ہم تنہا رہ جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے۔ پھر قبرستان میں میں گیا تو بندہ کھڑا تھا، مجھے دیکھا تو مجھے کہتے پڑھیں گے؟ میں نے ہاں۔ میں کہ کیا دو گے؟ نہیں، میں نے پوچھا، میں نے کہا پڑھ دوں؟ پھر پڑھ دے۔ کیا لوگے؟ میں کہ جو دل چاہے دے دینا۔ میں نے قبر پہ پڑھ دیا تو اس نے مجھے 50 روپے دیا۔ آپ ساتھ تھے شاید؟ نہیں، 50 روپے دیا۔ میں نے کہا تھوڑے ہیں، کہنے لگے یہی ہیں، بس قبول کر لیں۔ کس کی قبر ہے؟ والدین کی قبر ہے، اماں ابا ہیں۔ پڑھ نہیں سکتا کہ ماں باپ کو ہدیہ دے۔ میں نے کہا اور دو، کہا نہیں۔ میں نے وہ واپس کیا اور جیب میں کچھ بڑے نوٹ تھے، دکھائے۔ میں نے کہا میرے پاس ہیں، لیکن مجھے تیری بے بسی پہ ہمیشہ حسرت رہے گی۔ ماں باپ کی قبر پہ ہو، آتے جاتے سے کہے پڑھ دے، آتے جاتے کو کیا احساس ہے؟ اس لیے فرمایا تیرا والد فوت ہو، تیری والدہ فوت ہو، اگر تو جنازہ پڑھانے کے قابل ہے تو تو جنازہ پڑھا، تو جنازہ پڑھا۔ جو درد تیرے اندر ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتا۔ اپنی نسلوں کا نظام دیکھیں، سوچیں کہ ہماری نسلوں کا کیا بنے گا۔ اگر نسلوں کا نہ سوچا پھر اپنی تسبیح، اپنا وظیفہ کر کے پھر چلے جائیں گے، اپنی تسبیح، اپنا وظیفہ، اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ ہمارے دادا تھے، جس طرح کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں میرے دادا بھی ایسے پڑھتے تھے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہم ایک ملک میں گئے تو انہوں نے کہا، اور مجھے ابھی ایک صاحب کہنے لگے اسی کانفرنس میں، ہم لفٹ میں جا رہے تھے، کہا ہماری نسلیں بھی ایسی کہیں گی کہ ہمارا دادا تھا وہ تسبیح نماز پڑھتا تھا۔ اپنی نسلوں کا فکر کریں، ساری انسانیت کا فکر کریں، سارے طبقات جتنے بھی ہیں، سارے مذاہب جتنے بھی ہیں، وہ سب ہمارے ہیں، ان کا فکر کریں، ان کو بہت توجہ دیں۔ کہ اپنی ذات کو اگر لے کر چلے نقصان اٹھائیں گے۔ میری منت ہے، درخواست ہے، یہ جو ہم 12 لڈو کا عمل رکھا ہے کہ آپ 12 لڈو لے آئیں، ایک لڈو مراد کا خود لے لیں، 11 رکھ دیں، جو رکھے ایک لڈو اس میں سے لے، نیت کرے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے 12 لڈو رکھوں گا۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے اور اس میں بہت قبولیت ہوتی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور اس عمل میں بھی دیکھیں کہ لانے والے نے ایک لڈو لیا، باقی 11 تو لوگوں کے لیے چھوڑ گیا۔ ہمارے دلوں میں لوگوں کی، اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنی نسلوں کی کے لیے فکر مندی کا جذبہ ہو، فکر مندی کا جذبہ۔ اور یہ لڈو والا عمل بہت کامیاب عمل ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کرتا ہے، اللہ اس کے مسئلے حل کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یہی حال ہمارے میٹھے چاولوں کا ہے، جو چاول آپ کو ملے ہیں، پوری محنت کر کے ہمارے خدمت والے مخلصین آپ کے لیے محنت کر کے میٹھے چاول بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کتنی محنت کر کے۔ اور یاد رکھیے گا، عمل کے بعد ہماری مستند کتابوں میں میٹھی چیز تقسیم کرنا ہے۔
جو اور یہ چاول وہ چاول ہیں اس کے ایک ایک چاول میں رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، راحت ہے اور شفا ہے۔ ایک ایک چاول کے دانے پہ آپ قدردان ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو کاغذ کے لفافے ان کو خراب نہ کریں، ان کو واپس آ کے دیا کریں، یہ پھر استعمال ہوں، بڑے مضبوط لفافے ہیں۔ ایک ایک پہ رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، جتنی ہماری مزاج میں قدردانی ہوگی۔ اور یہ جو نقش یار غار، یار مزار اور دریائے نیل کا نقش ہے، یہ وہ طاقتور تعویذ ہیں، اس کے میں نے فائدے سنے، باہرلے ملک والوں سے سنے، جو انہوں نے مجھے بتائے، ایسے ایسے فائدے بتائے کہ اس نقش کے کمالات اور برکات کیا ہیں۔ یہ تو رزق اور دولت اور برکت کے سمندر اور دریائے نیل بہا دیتے ہیں، دریائے نیل بہا دیتے ہیں۔ میری درخواست یہی ہے، اور اسی طرح اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، اپنی زندوں کو نہ بھولیں، اپنی نسلوں کو نہ بھولیں۔ اور جو سخی ہوتا ہے نا کبھی اکیلا نہیں آتا۔ یہی بات میں نے بیرون ملک والوں سے کہی، اپنی انٹرنیشنل کانفرنس میں کہی۔ میں نے کہا اپنی کانفرنس والوں کو، میں نے کہا آپ بہت آئے ہیں لیکن سخی کبھی اکیلا نہیں چلتا۔ سخی ہمیشہ انسانیت طبقات کو لے کے چلتا ہے۔ پورا ہفتہ محنت کریں تسبیح خانے کی ترتیب کی، پورا ہفتہ محنت کریں، اور پورا ہفتہ محنت کر کے پورا ہفتہ لوگوں کو لایا کریں اللہ کی محبت میں۔ مجمع اکٹھا کرنا مطلوب نہیں ہے، کسی کے کان میں خیر پہنچ جائے اور کسی کے مشکل حل ہو